والد مزدور تھا، بھائی بھی مزدور تھے۔ بھائیوں نے مل کر اس کی شادی ایک مزدور کے ساتھ کر دی۔ ایک بات پر یقین کر لیں، عورت سراپائے رحمت ہے، چاہے ماں کی صورت ہو، بیوی کی صورت ہو، بہن کی صورت ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو۔ بات ہے آپ کی نیت کی۔ اگر آپ کی نیت نیک ہے تو آپ اس رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ اگر آپ کی نیت میں فطور ہے تو سراپا رحمت تو کیا، رحمت خداوندی بھی آپ سے روٹھ جائے گی۔ خیر، اس مزدور کی نیت نیک تھی۔ بیوی کی صورت میں وہ ہر قسم کی رحمت کا حقدار بن بیٹھا۔ کچھ وہ پہلے سے محنتی تھا، پھر اسے بیرون ملک جانے کا موقع بھی مل گیا۔ اس کے قدم مضبوط ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ غریب کی بیٹی خوشحال ہو چکی تھی، اور اب اس کی زندگی کا ہر دن یوم عید تھا تو ہر رات شب برات تھی۔ مگر اس عالم میں بھی وہ اپنے ابو اور بھائیوں کو نہیں بھولی تھی۔ پردیس میں 2 سال گزر چکے تھے جب ایک دن اسے اپنے ابو اور بھائیوں کی یاد نے تڑپا ڈالا۔ اس کے شوہر نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اب وہ وطن واپس لوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی واپسی کی کسی کو اطلاع نہیں دی، کیونکہ اپنے گھر پہنچ کر وہ اچانک سب کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور خوشی پانا چاہتی تھی۔ وطن پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنی امی کے پاس گئی۔ امی تو شہر خاموشاں میں ابدی نیند کے مزے لے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آمد پر امی کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ پھر وہ اپنے گھر پہنچی تو اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کے بھائی پریشان ہو گئے۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے سوال پوچھا۔ اس سوال کا جواب دینا تمام بھائیوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایک پڑوسن سے اپنے سوال کا جواب مل گیا اور سراغ بھی مل گیا۔ نالائق بیٹوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا اور اب اس کا باپ ایک جھونپڑی میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ اس کا باپ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اپنی بیٹی کی ایک بات سن کر رو پڑا۔ چلیں ابو، اب آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ روتے روتے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔